السلام علیکم. تو میں بات کر رہا ہوں کہ جب اپنے سارے وسائل جو ہے بندہ مومن عقل فہم اور وسائل مال و دولت یا انرجی خرچ کر کے پوری خالص نیت سے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، تو جہاں اب رب تعالیٰ بندے مومن کو اپنی محبت و عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو کتنی محبت اور عشق واقعتاً دل میں کس قدر لیے بیٹھا ہے، جو چیخیں مار رہا ہے یا بڑک مار رہا ہے، اس کو چیک تو کریں، ذرا آزمائیں تو صحیح. ٹھیک ہے، اب یہ مقام اس مقام تک آ گیا ہے انسان یا پہنچ جاتا ہے، اپنی ساری منزلیں جو وہ حاصل کر کے تو ایک آزمائش امتحان کے بعد جو رب لیتا ہے ضروری اور لازمی طور پر، ٹھیک ہے، اس کے بنا گزارا نہیں ہے. اس امتحان کو دینے کے بعد ہی بندہ مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اور عاشقوں کی لسٹ میں نام لکھوانے کا اہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتا کہ یہ آزمائش اس پہ آئے نہ یا اس سے یہ امتحان لیا نہ جائے کہ رب یہ دیکھے نہ کہ اس کو میرے محبوب سے محبت ہے کتنی. ٹھیک ہے، تو جس محبت اور عشق کا رب نے کہا ہے نا اپنے محبوب سے کرنے کا، وہ صرف ناروں پہ یا ان اونچی اونچی بڑکوں پہ وہ اس پہ راضی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی محبت ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی محبت کو ذہن میں رکھ کے یہ چیز سوچ لیتے ہیں تو یہ رب کی محبت ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذرا ذہن میں لائیں کہ یہ رب تعالیٰ کی محبت کو ہم نے کس قدر یا اس کو اس اللہ کی محبت کے محبت ہیں جو ان کے طریقوں پر کتنا عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رب چیک کرے گا یا دیکھے گا، آزمائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اور عاشقوں کی لسٹ میں نام لکھوانے کے اہل ہوتا ہے بندہ مومن. ٹھیک ہے، اور عاشق رسول جو ہوتے ہیں اور محبت عشق کی انتہا کو جو ہے بانپ کر اور نیت و محنت کو بروئے کار لاتے ہوئے پھر رب اس بندہ مومن کو اس کے مطابق جو ہے وہ درجہ، وہ سٹیٹس، وہ انعام عطا کر دیتا ہے، اور اس کا نام بھی انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی پوزیشن، درجہ یا کتنا کیسا کہاں ہوگا لسٹ میں درج کر دیا جاتا ہے. یہ ہے اس ایک بظاہر چھوٹے نظر آنے والے اور بولے جانے والے جملہ یا نعرے کا مطلب. ٹھیک ہے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے ادا ہونے کا مطلب ایویں یا سکے نعرے مارنے یا ایسے منہ سے کہہ دینے سے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جس کا لاؤڈ سپیکر اگر ایسا ہوتا کہ صرف اس کی بات ہوتی تو جس کا لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ بڑا ہوگا اس کی آواز زیادہ دور تک جائے گی، اور جس کا گلا بڑا ہوگا اس کی آواز اور اونچی ہوگی اور اس کا اتنا اونچا نعرہ لگے گا اس کی بلند آواز سے. ٹھیک ہے، گلے پھاڑ پھاڑ کے وہ نعرے لگائے گا. اور اس دور اس ٹائمنگ کی اگر بات کروں، میں اس ٹائم کی بات کروں تو مجھے ایک ہی ایسی ہستی نظر آتی ہیں جن کا میں نام لینا بھی اپنے لیے جو ہے سعادت اور ایک عزت کا کام سمجھتا ہوں، جو میرے زبان سے ادا ہو دے یہ بھی میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس زمانے میں، اس صدی میں، پچھلے 100 سال، ایک صدی میں، بلکہ یہ بات جذبات میں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، اپنی ہوش و حواس اور علم اور مطالعے کو سامنے رکھتے ہوئے بول رہا ہوں کہ آپ پوری اسلامی تاریخ اٹھائیں، اگر ہمت ہے تو اس کا مطالعہ کریں اور ڈھونڈیں اور سامنے لائیں. جسمانی لحاظ سے اتنے کمزور اور بظاہر ویل چیئر پر نظر آنے والے گھومنے والا جو انسان اس ملک کو بھجوڑے، اس پورے خطے پاک و ہند پر پوری دنیا کو سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، اور سوچیں اور اسلام کے مطالعے کے بعد، تاریخ کے مطالعے کے بعد سامنے رکھیں ان ساری چیزوں کو، اور جو ہے پھر فیصلہ کریں. کوئی ایک ایسا انسان سامنے لائیں جو جسمانی لحاظ سے اتنا کمزور اور تکلیف میں ہو. ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی اور منظم تحریک جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے خالصتاً دل سے، ٹھیک ہے، مال سے اور وسائل علم سے جو ہے ہر طرح کی طاقت اور رعب استعمال کر کے، ٹھیک ہے، اس انسان نے جو ہے ایک ہی وقت میں اور کم عرصے میں پوری دشمنان اسلام اور کفار مشرکوں کو اس رعب اور جو ہے دبدبے سے للکارا ہو، بنا کسی ڈر و خوف کے.
تو یہ کام واقعتاً ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتا ہے، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ عام سا بندہ جس کے دل میں عشق ہوگا وہی کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ جس کے صرف نعرے ہوں گے وہ نعروں تک ہی محدود رہے گا۔ جس کے دل میں چاہ تو محبت کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لاوا ابھر رہا ہوگا کہ وہ پوری دنیا کو ایک دفعہ بتائے کہ پترو ابھی میں جو ہے غلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں وہ زندہ ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کمال کام کیا ہے جو بابا خادم جو ہے حسین رضوی صاحب نے ہم جوانوں کے حوصلے اور روحوں میں، اور جس کی جسم کی نس نس میں ایک دفعہ پھر سے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے اجاگر کیا دوبارہ سے، ٹھیک ہے، اور اس کو جلا دیا اس آگ کو دوبارہ سے، جو اس پوری دنیا میں موجود دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جلا کے راکھ کر دے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں میں جذبات میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یہ باتیں میں پورے اپنے ہوش و حواس میں، جسے جذبات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو میں سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی عقل اور علم سے اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جذبات میں کیے جانے والی بات نہیں، یہ جو آپ کے اندر کی دنیا میں جتنا آپ کے اندر عشق ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یا جتنی عزت قائم ہوتی ہے، اس حوالے سے میں یہ بات آپ کو کر بھی رہا ہوں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اسی طرح سے یہ بات جو ہے صدر زبان آتی ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں کتنی آپ کی طاقت اور تاثیر ہے کہ دنیا کو سمجھ آئے کہ اب واقعی ہی یہ بندہ جو ہے اپنے محبوب آقا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے جو ہے پوری دنیا کو کچھ بھی سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ ایک طرف پوری دنیا ہو جائے اور ایک طرف یہ عاشق رسول ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی اس کا مقابلہ، اس کے جذبات کا مقابلہ پوری دنیا نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو وہ عاشق رسول یا ایسے جذبات دل میں ہوں کہ آپ دنیا کو ایک دفعہ بتائیں اور دنیا کے سامنے واضح کریں کہ آقا جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے اگر خیال بھی کوئی ایسا دل میں لایا تو ہم تمہاری نسلیں جو ہے تباہ کر دیں گے، ہم تمہیں جو ہے دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے شعر زندہ بھی ہیں بھی اور کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پھر نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ کسی کو روکنے کی جرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ آپ اپنی جب یہ نعرہ لگائیں تو یا اس نعرے کے ساتھ جڑیں تو آپ ٹھیک اپنی اندر کی دنیا میں جھانک کر اور اس کو بھی ساتھ سمجھ کر جو ہے اس نعرے کو اپنائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو دل میں اتاریں اور دماغ میں، عقل میں، سوچ میں، فہم میں لا کے جو ہے پھر اس کو زبان سے ادا کریں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پتہ چلے دنیا کو کہ پھر خادم رضوی جیسے لوگ یا خادم رضوی صاحب جیسے جو لوگ اس دنیا میں ابھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے، جو خالصتاً جو ہے اپنے محبوب آقا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ اپنی حالت دیکھیں گے کہ ہم کمزور ہیں، ہم جو ہے چل نہیں سکتے، یا ہم بہانہ کریں، یا ہم یہ وہ آئیں بائیں شائیں جیسے وہ کہتے ہوتے تھے کہ پھر جب رب رسول کی بات ہو جائے تو پھر آئیں بائیں شائیں ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جو حقیقتاً دل میں جس کے عشق ہوتا ہے، عام انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ عام انسان کے لیے پھر وہی ہے کہ انہوں نے سڑکیں بند کر دی، ایمبولینسوں کا رستہ بند کر دیا، اور فلاں ہو گیا تو ڈمکان ہو گیا، تو ڈمکان ہو گیا، ڈمکان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے پھر وہی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب رب اور رسول کی بات آتی ہے تو پھر دنیا ایک طرف کھڈے میں جائے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جب آپ کو رب کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ، اپنی اولادوں سے بھی آگے میرے عشق کو یا میرے محبوب کو لانا ہے، یہ ایمان کا حصہ بنانا ہے، تو پھر یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یا پھر یہ دنیا کے یہ جو آپ یہ باتیں کر رہتے ہیں کہ فلاں ایمبولینس پھنس گئی ہے جی دھرنے میں، تو یہ ہے تو وہ سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔
کہ دنیا ایک طرف چلی جائے وہ معاملات رک نہیں سکتے. ٹھیک ہے.